بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ ایسا ہی خوش رکھے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں درد بھرا واقعہ بتانے والے ہیں اور بہت سارے 10 محرم الحرام کی حقائق بتانے والے ہیں، جس کی وجہ سے کربلا کی جنگ ہوئی، کوفہ والوں کی غداری اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پوری داستان بتانے والے ہیں۔ پیارے ناظرین، جس کی وجہ سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا شیر خدا کی لخت جگر کو اپنا سر مبارک تن سے جدا کرنا پڑا۔ پیارے ناظرین، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ پیارے ناظرین، سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی، کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا اور نہ ہی ان کے خلفاء نے خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہے۔ ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر تلواروں کی زور سے لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب رضی اللہ عنہ نے بیعت نہ کی، ان میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ پیارے ناظرین، اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفۃ المسلمین بن جائے گا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث بنی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لے لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ ولید کو نئی خلیفہ کے سخت احکام مروان بن حکم نے، جو اس کے پیش رو تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلیفہ کے اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بالکل بے زر انسان تھے۔ اس نے کہا لیکن حسین رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کرے تو ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہ تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی اور ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کرے جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عین مجدھار میں چھوڑ دیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے غداری کی مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے دے۔ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں چوما اور حسین رضی اللہ عنہ ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جانثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شبہ کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خاص الچی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل۔ آپ رضی اللہ عنہ جھنڈا اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کار ساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بہنوئی کی چیخ نکل گئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کراؤ، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے، اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تمہیں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں
جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا۔ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے، اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے گئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تقریب میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع نہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر عمامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے اپنے بازو سے وار کو روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی شمشیر آبداری کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس ناخیر کی ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ عنہ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان ابن انس نخسی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ خلی نامی بدبخت خلی بنی یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا، خدا تیرا اعضاء کو شل کر ڈالے۔ سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔ میرے پیارے ناظرین، اور آج ہم لوگ ڈھول باجے تاشے اور یا حسین کر کے اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس اسلام کی خاطر حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، اس اسلام کے خاطر اپنے سر کو کٹا دیا۔ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اسلام پر قائم رہے؟ کیا یہ میرا حق بنتا ہے کہ ہم سینہ پیٹ پیٹ کر یا حسین کرے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں، یہ سب غلط ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کر دینا، اور آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی داستان پوری دنیا کو سنانا کہ ہمارے دین کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر تن سے جدا کر دیا، اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا، اس سے آگے ہم اور بیان نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔